صلہ اعلیٰ ہے تو اس کے معنی دعا کرنا، اس کا صلہ اعلیٰ دعا کا صلہ اعلیٰ ہے تو دعا علیہ کے معنی بد دعا کرنا، تو ان کے لیے دعا کر، بے شک تیری جو دعا ہے ان کی تسکین کا سبب ہے، واللہ سمجھا۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرتے ہیں بندوں کی وجہ خلو صدقات، وہی صدقے وصول کرتے ہیں، وہی توبہ قبول کرنا۔ ان جو 7 آدمی ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، ان سے کہہ دے عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اس کا رسول مومن، کل گزر چکی ہے بات، اور تم عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ، وہ خبر دے گا اس کاروائی کی جو تم کرو۔ وآخرون، اور کچھ اور ہیں، مرجون، وہ مؤخر کیے گئے، الارجاء التاخیر، مرجع ایک فرقہ ہے، ان کو اس لیے مرجع کہتے ہیں کہ وہ اعمال کو ایمان سے پیچھے ہٹا، کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں، صرف کلمہ پڑھ لو ایک بھی عمل نہ ہو بس بیڑا پار، تو ارجاء اسی مادے سے ہے، مرجونا اے مؤخرونا، الارجاء التاخیر۔ کچھ اور ہیں جن کو مؤخر کیا گیا اللہ کے حکم کے لیے، وہ آگے آئے گا، والا ثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 ہیں، ان کے نام بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ چونکہ خاص تھے، نزدیکاں را بیش بود حیرانی، ان کا امتحان ذرا سخت، یا تو اللہ سزا دے گا یا رجوع کرنا ہے، واللہ علیم۔ پھر منافقین کی ترغیب کی طرف ہو، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اب شان نزول ذرا توجہ سے سمجھیے۔ مسجد قباء مدینہ طیبہ سے تقریباً 2.5 میل کے اندازے میں دور ہو، اس مسجد قباء کے قریب ہی منافقوں نے ایک مسجد تعمیر کی۔ ابو عامر راہب ان کا پادری تھا، پڑھا لکھا تھا، من اخبث الناس، خبیث-تر آدمی، انہی کے بیٹے غسیل الملائکہ جو احد میں شہید ہوئے تھے، جن کو فرشتوں نے غسل کیا۔ باپ دیکھو کیا ہے، بیٹا کیا ہے، عبداللہ ان کا نام، حنظلہ ان کا نام تھا، حنظلہ ابن ابو عامر۔ خیر، تو اس منافق نے اور منافقوں کو اکسایا کہ یہاں مسجد قباء کے قریب ہم مسجد بناتے ہیں، ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے واقف نہ ہو سکے، اور اس سلسلے میں ان کو دین حاصل نہ ہو، بے خبر رہیں، یہ ہمارا اڈا بھی بنے گا، ہم یہاں مشورے بھی کریں گے اور ان کو وہاں سے روک دیں گے، لیکن بہانہ یہ کریں گے کہ حضرت مسجد قباء بھی دور ہے، مسجد نبی بھی دور ہے، ہمارے محلے میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تو ہم نے مسجد بنائی ہے اور آپ وہاں افتتاح کریں، نماز وہاں پڑھیں، تاکہ ان بوڑھوں کو، بیماروں کو وہاں چھوڑو۔ آپ ان دنوں غزوہ تبوک کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں، ابن کثیر، بیضاوی، معالم التنزیل، روح المعانی، کبیر سب میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، انشاءاللہ العزیز غزوہ تبوک کے سفر سے واپسی پر میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ ابھی راستے میں تھے واپسی پر، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ یہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان لوگوں نے مسجد بنائی ضرارن، یہ مفعول لہو ہے، لأجل ضرر المسلمین، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، اور کفر کی بنیاد پہ، لأجل الکفر، اور لأجل تفریق بین المومنین، یہ سب مفعول لہو، مومنوں میں تفریق ڈالنے کی، وإرصادا، اور مورچہ، اڈا اور مورچہ،
اس شخص کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتا رہا، ابو عامر راہب، اس سے پہلے، اور یہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے حضرت نے ارادہ کیا الا الحسنى، حسنہ سے ہوتا ہے، موصوف کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں الفعلۃ الحسنى، کاروائی اچھی، بعض ارادۃ الحسنى نکالتے ہیں، بعض خصلۃ الحسنى نکالتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ البتہ جو نہ کھڑا ہو تو اس مسجد میں کبھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہوئی ہے پہلے دن سے، یعنی مسجد قباء، زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں کھڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابی بھیجے، جن میں حضرت مان ابن عدی، مالک ابن دخشن، عامر ابن سکن، وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے مسجد ضرار کو آگ لگا دی اور جلا کر کے راکھ کر۔ مالک ابن دخشن، مان ابن عدی، عامر ابن سکن اور وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ، مسجد جلا ڈالی آپ کے حکم سے۔ فرمایا وہ جو مسجد قباء ہے اس میں آپ ٹھہرے تو بہتر ہے، کیوں؟ اس میں مرد ہیں، پسند کرتے ہیں کہ خوب طہارت کریں، اور اللہ تعالیٰ یحب المطہرین۔ ابو داؤد میں بھی روایت، ترمذی میں بھی، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ نے قباء والوں کو بلایا، فرمایا تمہاری کون سی طہارت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ کہنے لگے حضرت ہم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو پہلے الاستنجاء بالاحجار کرتے ہیں، پھر الاستنجاء بالماء کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو لازم پکڑو، اللہ نے تمہاری تعریف کی، الاستنجاء بالماء۔ کیا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد رکھی تقویٰ پر، اللہ سے اور نظام پر، یعنی ایک ہے مسجد قباء، اس کی عمارت کی بنیاد ہے رب کی رضا پر، اس کے تقویٰ، وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اعلیٰ شفا جرف؟ چوتھے پارے میں میں عرض کر چکا ہوں، شفا فتح سے ہو تو اس کے معنی کنارہ، شفا کثرے سے ہو تو اس کے معنی صحت یابی۔ یہ گڑھے کے کنارے پر ہے جو گرنے والا ہے، فنہارا بھی کنارے تھا۔ یہ جو منافق ہیں، کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، یوں سمجھی کہ موت کے کنارے گڑھے پر ہے، گڑھا ہو نا کھڈا ہو، اس گڑھے کے کنارے پر کوئی ہو تو پھر آخر حد تو وہی ہے نا، گرا تو نیچے جائے گا۔ اب کسی کی 70 سال عمر، کسی کی 80 سال، یہ گڑھے کے کنارے پر ہیں، اور انہوں نے گڑھے کے کنارے پر یہ مسجد بنائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فنہارا بھی لے گری اس کو دوست، اللہ تعالیٰ ہدایت کی تقاضا۔ یہ جو ان کی عمارت تھی، ہمیشہ ان کے دلوں میں تردد کا ذریعہ تھا۔ جب آدمی کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے تو صدمہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ میں نے کیا سمجھا تھا، بنایا تھا، ہوا کیا۔ ہاں، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، دل ہی نہ رہیں، سمجھ ہی نہ رہے، تو پھر ان کو صدمہ بھول سکتا ہے، ورنہ یہ صدمہ ان کے لیے کم نہیں۔ بندہ والی مت، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے، اس چیز کے بدلے میں کہ بے شک ان کے لیے جنت ہوگی۔ لڑتے اللہ کے راستے میں پس قتل کرتے اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدے اس کے ذمہ سچا تورات، انجیل اور قرآن، اور کون زیادہ پورا کر سکتے اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے۔ پس خوش ہو جاؤ اپنے بیعکم، اپنے سودے پر، وہ سودا جو بایا تم نے رب سے کیا ہے، اور یہ وہ کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، سائحون روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف ناہون عن المنکر، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی اور خوشخبری سنا مومن۔ ما کان للنبی، نہیں شان کی نبی کی، لائق نہیں تھا نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ کہ استغفار کرے مشرکین کے لیے،
اگرچہ ہوں قریبی رشتے دار، بعد اس کی ان کے سامنے واضح ہوگی کہ بے شک وہ اصحاب النار جہنم میں دوزخ والے ہیں۔ اور نہ کی استغفار ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ، بس جس وقت واضح ہو چکا ان کے لیے کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ سے بیزار ہو۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ آہذاری کرنے والے حلیم، پانی اللہ تعالیٰ تاکہ بہتائے کسی قوم کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دی ہو، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح کر دے وہ چیز جس سے ان کو ڈرنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک آسمانوں کو اور زمین کا یحیی و یمیت، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے ورے کی ولی نہ نصیر مدد تھا۔ البتہ تاکید سے رجوع فرما اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار، وہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی فی ساعات العسرۃ تنگی کی گھڑی میں، بعد اس کے قریب تھے ٹیڑھے ہو جاتے دل ایک گروہ ان میں سے، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، بے شک ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان۔ وعلی الثلاثۃ، اور ان تینوں پر بھی وہ جو پیچھے چھوڑے گی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو چکی ان پر ان کی جانیں، اور یقین کر لی انہوں نے کہ کوئی جائے پناہ نہیں اللہ تعالیٰ سے مگر اسی ہی کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا میرا اوپر ان لوگوں کا ذکر تھا جو جہاد سے جان چراتے ہیں، کچھ منافق ہونے کی وجہ سے اور کچھ سستی کی وجہ سے۔ اب آگے ان لوگوں کا ذکر ہے، ان مومنین کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جانیں بھی پیش کرتے ہیں، مال بھی پیش کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے جانیں بھی اور مال۔ یہ اشتراک کا لفظ جو ہے مجازی طور پر، کیونکہ اشتراک ہوتا ہے غیر کی ملک میں، تو مومن کی جان بھی رب کی ملک ہے، اس کا مال بھی رب کی ملک ہے، تو اپنی ملک میں تو اشتراک ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، تو اشتراک کا لفظ صرف مجازی طور۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا، کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے اور قتل کیے جاتے، وعدن علیہ حق، گزر چکے بیضاوی وغیرہ کے حوالے سے کہ مفعول مطلق ہے، وعدہم اللہ وعدن وحق لہم، یہ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اے مومنو، خوش ہو جاؤ اپنے سودے پر جو تم نے رب سے، ذالک الفوز، رب اوپر ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جانیں خریدی۔ اب مومن کون ہیں؟ التائبون، کہتے ہیں خبر ہے مبتدا محذوف کی، ہم التائبون، مومن وہ ہیں التائب، گناہ سے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، سائح۔ سائحون کی تفسیر بیضاوی، روح المعانی، کبیر، قرطبی وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیاحت امتی الصوم، میری امت کی سیاحت ہے روزہ رکھنا، یہ حدیث۔ اس کی پیروی میں سائحون کے معنی کرتے ہیں الصائمون، روزہ رکھنا۔ دوسری تفسیر، سائحون کے معنی ہیں چلنے والے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاد کے لیے سفر بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ تیسری تفسیر کہ سائحون سے مراد ہے جو ہجرت کریں، کیونکہ اوپر مہاجرین کا ذکر بھی ہے تو ہجرت میں بھی سیر و سفر کرنا پڑتا ہے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ سائحون کے معنی علم حاصل کرنے کے لیے چلنا، تبلیغ دین کے لیے چلنا، تو ساحہ یسیح و سیاحتن کے لغوی معنی چلنا۔
یہ سب تفسیریں برہا، رکوع سجود کرنے والے، نیکی اور بدی کا، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے، یہ انشاءاللہ العزیز آگے اپنے مقام پر آئے گا۔ واو ثمانیہ، واو ثمانیہ، یہاں اتنی بات یاد رکھیں، التائبون سے لے کر کے آمرون بالمعروف تک 7 جملے اور ان پر واو نہیں۔ آگے 8واں جملہ ہے والناہون عن المنکر، اس میں واو آیا، تو اس کو واو ثمانیہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ آئے گی۔ اتنا یاد رکھنا کہ 7 جملوں پر نہیں، 8 میں پر، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور بشر رب فرمایا کہ مومن جو ہیں کافروں سے لڑتے ہیں، مومن کافروں سے لڑتے ہیں، اور یہ مومنوں کی شان ہے کہ مشرکوں کافروں کے لیے دعا بھی نہ کریں، رب کے نافرمان۔ اب شان نزول کی، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبد مناف ابو طالب دنیاوی لحاظ سے بڑا مہربان، بڑی خدمت آتی، پر قسمت میں ایمان نہ تھا، اس لیے کر کے ایمان کی دولت نصیب۔ آپ نے انتہائی کوشش کی کہ ایمان لائے، لیکن نہیں لائے۔ اسی سلسلے میں یہ ارشاد نازل ہوا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب وہ ابو طالب بیمار ہوا تو آپ اس کے پاس آئے، ابو جہل بھی تھا اور عبداللہ ابن ابی امیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ، اور میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، بعد کو مسلمان ہو گئے، یہ بھی بیٹھے تھے۔ آپ نے ابو طالب کی حالت کو دیکھا تو وہ بدل رہی تھی، خیال ہوا کہ بچنے کا نہیں۔ آپ منتظر رہے کہ یہ اٹھ کر کے جائیں تو میں اس کے سامنے کلمہ پیش کروں، یہ نہیں پڑھنے دیں۔ وہ بھی بڑے کھچرے تھے، سمجھ لیے کہ اس نے کلمہ پڑھانا، بیٹھے رہے۔ آپ نے ان کے سامنے ہی فرمایا، یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہیں تاکہ میں اللہ تعالی کے سامنے کچھ کہنے کے حق میں۔ بخاری کی روایت میں ہے، کہنے لگا ابو طالب کہ اگر مجھے قریش کے آر کا ڈر نہ ہو لأقررت عینیک، میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر کے جاؤں، لیکن مجھے یہ آر دیں گے کہ دھڑا چھوڑ دینا، اپنا دھڑا چھوڑ۔ اور البدایہ والنہایہ میں لمبا چوڑا قصیدہ ہے جس میں یہ بھی شعر ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب دینوں سے بہتر۔ لمبا چوڑا قصیدہ۔ یہ لفظ جب سنے تو ابو جہل نے کہا، یا غدر، اے غدار، اتترو کو ملت ابیک عبد المطلب، مرتے وقت باپ کا کلمہ چھوڑتا ہے، بات کر تو۔ آپ اپنی طرف کھینچتے رہے، وہ اپنی طرف۔ آخری بات جو اس نے کی، میں اپنی ملت انا علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، بخاری اور مسلم دونوں میں انکار کیا کلمہ پر۔ آپ اٹھ کر کے چلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس۔ تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد کی روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت ان عمہ کا شیخ زالہ قد مات، آپ کا چچا بوڑھا گمراہ مر گیا ہے۔
اب میرے لیے کیا ہدایت ہے، میں کیا؟ اور مسند شافعی کی روایت میں ہے ان المشرک قد مات، مشرک مر گیا۔ آپ نے فرمایا اذهب فوار اباک، جا کے باپ کو دفن کرا، آپ نہیں شرک۔ آپ نے استغفار کیا ہے کہ بڑی خدمت میرے کی ہے، تو اس استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، نبی کو حق نہیں پہنچا اور مومنوں کو ان یستغفروا للمشرکین۔ پہلے چونکہ نہیں نہ تھی، آپ نے استغفار کیا، فرمایا نہ مومن کر سکتے نہ نبی، اگرچہ قریبی رشتہ دار کریں۔ جب یہ بات ان کے سامنے خوب واضح ہوگی کہ انا اصحاب الجحیم، وہ یہ کہ مرتے وقت ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، تو اور کیا حق بات؟ اچھا، مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالی بڑے مورخ گزرے ہی، اور تاریخی سلسلے میں انہوں نے بڑی خدمت کی، لیکن غلطیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ کیا سیرت النبی میں کہ ابو طالب کو مسلمان ثابت کہ ابو طالب مسلمان، اور بخاری کی روایتوں کی تعویلیں کہ ان میں گویا کہ سعید ابن حزن ہیں اور وہ گویا کہ راوی متفرد ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے اپنے استاد ہی کی تردید کی، سیرت النبی کے حاشیے فرمانے لگے کہ دیکھیے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں اور ابو طالب میرے دادا جی ہیں، لیکن دادے سے خدا زیادہ عظیم ہے۔ استاد محترم نے یہ غلطیاں کی ہیں، دادا ہمارا کام تھا، اور انہوں نے جو یہ تعویلیں کی ہیں علمی طور پر ٹھیک نہیں، وہ اسی میں دے۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر کے لیے رب اغفر لی ولوالدی واغفر لأبی انہ کان من الظالمین، یہ کیا؟ اس کا جواب، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جو وعدہ باپ سے کیا تھا، سوف استغفر لک ربی، یہ وعدہ۔ پر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہوگی کہ باپ خدا کا دشمن ہے، تبرأ منہ، بعد ہو کی ضمیر راجع کرتے استغفار کی طرف، استغفار سے بیدار، اور بعد ہو کی ضمیر راجع اب کی طرف کرتے ہیں کہ باپ سے بیدار ہو گئے، مفہوم سے ایک ہی ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام کثرت سے آہوزاری کرنے والے حلیم۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ کیوں رب نے یہ پابندی لگائی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کریں؟ فرمایا ما کان اللہ تعالیٰ نہیں چاہا کہ کسی قوم کو بہکائے جبکہ ان کے سامنے ہدایت پیش کی، حتی یبین لہم ما یتقون، اللہ تعالیٰ نے خوب واضح کر دیا ہے وہ چیز جس سے ان کو بچنا ہے، کفر شرک کی برائی ادلہ قطعیہ سے رب نے بیان کر دیا۔ تو اب ادلہ قطعیہ سے جو چیز بیان ہو جائے پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ کیسے تعلق؟ ان اللہ بکل شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے ملک و سماوات والارض یحیی و یمیت، اور اللہ کے ورے کوئی ولی بھی نہیں ہے نصیب۔ غزوہ تبوک کی بات اوپر سے چلی آ رہی تھی، اسی کا تکملہ اور تتمہ۔ غزوہ تبوک کو غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی والا غزوہ، اور اسی میں ساتھ الاسرہ کے لفظ آ رہے ہیں۔ اللہ نے رجوع فرمایا، توجہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے آپ کی پیروی کی تنگی کی گھڑی۔ یہی آپ کو انشاءاللہ العزیز جلالین تک میں ملے۔ وہ یہ کہ اسی غزوہ تبوک میں ایسا موقع بھی آیا کہ پیاس سے بہت تکلیف، جان نکلنے کا خطرہ، کسی کے پاس پانی نہ تھا،
آس پاس بھی پانی، حیران ہوئے کہ کیا کریں۔ اونٹ ذبح کیے، اونٹوں کی اوجری میں جو پانی تھا وہ نچوڑ کر کے ان کو پلایا گیا۔ اضطرار کی حالت تھی تو جان کی، اب اتنی تنگی تھی، اونٹ ذبح کر کے اوجری میں جو پانی تھا نچوڑ کر کے ان کے منہ میں ڈالا گیا، اور اضطرار کی حالت میں آپ پہلے پڑھ چکے میتا اور خنزیر وغیرہ سب۔ اس کے بعد کہ ہو سکتا تھا کہ بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف۔ اب آگے وہ تین جو خاص تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ 10 مسلمان تھے مخلص اسلام میں، شریک نہیں ہو سکے تھے غزوہ تبوک میں، 7 عام تھے، ان کی توبہ تو قبول ہے۔ یہ 3 خاص تھے، ان میں ایک کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی، دوسرے ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی، تیسرے مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی۔ ان میں 2 بدری اور کعب ابن مالک بدری نہیں لیکن عقبہ اولا میں بیعت کرنے والے، اونچے طبقے کے ساتھ۔ ان کے ساتھ طویل روایت ہے بخاری شریف میں باب کعب ابن مالک۔ طویل روایت ہے باب کعب بن مالک۔ ان تینوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، لیکن تینوں میں بات سچی ہے۔ اس سچی بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ ہوئی۔ والا ثلاثت، ان تینوں پر بھی رجوع فرمایا، الذین خلفوا، جو پیچھے چھوڑے گئے۔ ایک معنی خلفوا کا کہ ان کے نفس امارہ نے ان کو پیچھے چھوڑا، اور یہ ہے کہ خلفوا کا معنی بخاری میں یہ ہے ان کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا، جلدی توبہ قبول نہ ہوئی۔ خلفوا کا معنی ان کا معاملہ آخرون مرجون لامر اللہ کے پیش نظر، اوروں کی تو وہ قبول ہوگی، ان کا معاملہ پیچھے چھوڑا۔ یہ بخاری میں بات ہے۔ حتیٰ کہ ان پر زمین تنگ ہوگی، باوجود کشادہ ہونے، جانیں بھی تنگ ہوگی، یقین کر لیا کہ اللہ کے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں، اللہ نے رجوع فرمایا تاکہ توبہ کریں، ان اللہ والتواب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ نہیں لائق تھا مدینہ کے لیے اور ان کے لیے جو ان کے آس پاس ہیں دیہاتی، یہ کہ پیچھے رہتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ یہ کہ وہ یرغبوا بانفسہم، عزیز سمجھتے اپنی جانوں کو آپ کی جان سے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ جو ہیں ان کو نہیں پہنچے گی پیاس اور نہ کوئی نصب و مشقت اور نہ مخمصہ بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہیں کچلیں گے وہ موت یعنی کسی جگہ کو کہ وہ کچلنا غیظ میں ڈالے کفار کو، اور نہیں چھینیں گے لیں گے دشمن سے کوئی چیز لینا، مگر ان کے لیے لکھا جائے گا اس کے بدلے میں عمل صالح۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین۔ اور نہیں خرچ کریں گے کوئی نفقہ صغیرہ ہو اور نہ کبیرہ، اور نہیں طے کریں گے کسی میدان کو مگر ان کے لیے لکھا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے، احسن ما کانوا یعملون، اچھا عملوں کا جو کرتے۔ اور نہیں لائق تھا مومنوں کے لیے تاکہ کوچ کر جاتے سب، بس کیوں نہ ہوا کہ کوچ کیا ہر فرقے سے ان میں سے ایک طائفہ، تاکہ وہ تفقہ حاصل کرتے دین میں، اور تاکہ ڈراتے اپنی قوم کو جس وقت وہ لوٹتے ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ رب کی مخالفت سے بچتے۔ رب پہلے دونوں گروہوں کا ذکر ہوا، جو مخلصین تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں لیا، اور جو منافقین تھے منافقت کی وجہ سے آپ کا تعاون نہیں کیا۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتے مومنو اللہ سے ڈرو
وکونوا اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، صادقین کا ساتھ۔ غزوہ تبوک میں آپ گئے، صحابہ گئے، تمہارا فرض بھی تھا جانا، جسات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ملامت فرماتے کہ مدینہ والوں کو بھی مناسب نہ تھا، آس پاس والے دیہاتیوں کو بھی مناسب نہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے۔ آپ تو وہاں گرمی برداشت کریں، سفر برداشت کریں، اور تم گھروں میں رہو۔ رغبہ کا صلہ جب با آئے یا فی آئے تو اس کے معنی عزیز سمجھیں، شوق کرنا، نہ یہ کہ عزیز سمجھتے اپنی جانوں کو آپ کی جان۔ آپ تو وہاں گرمی برداشت کریں، یہ گھروں میں آرام کریں، یہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو اگر راستے میں پیاس پہنچتی ہے، مشقت، بھوک اللہ کے راستے میں، تو سب اجر ہی اجر۔ اور جس زمین کو رونتے اور کچلتے ہیں کہ ان کا روننا کچلنا کفار کو غیظ و غضب میں ڈالے، یہ بھی اجر ہے۔ کافروں سے جو چھینتے مال حاصل کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، ولا ینالون من عدو نل، مگر سب کے لیے ہم رسالہ، ان کا چلنا ثواب، ان کی بھوک ثواب، پیاس ثواب، سب۔ تو اتنا اجر چھوڑا انہوں نے، اللہ مقصدین کے اجر کو نہیں جائے۔ پھر اسی طرح جو خرچہ کریں گے وہ بھی ثواب، نہیں خرچ کریں گے کوئی تھوڑا خرچہ ہو بڑا ہو، نہیں طے کریں گے کسی میدان کو مگر ان کے لیے لکھا جائے لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون۔ اب اس احسن کو یہی سنیں، احسن اس میں تفضیل ہے۔ اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے بہت اچھے کاموں کا جو کرتے رہے، تو اس سے پھر حسن فعل کا تو ثواب نہ ملا، احسن کا، جب احسن اس میں تفضیل ہے تو حسن فعل جو ہے اس کا بدلہ تو نہ ملا۔ یہاں تین چیزیں تفسیروں میں آتی ہیں، روح المعانی، کبیر، البحر المحیط وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ کہ احسن صرف حسنہ کے معنی میں، اس میں تفضیل اپنے معنی میں نہیں، تو معنی اچھے عمل جو کرتے رہے ان کا بدلہ۔ دوسرا یہ احسن، یہ عمل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ ثواباً احسن یا جزاءً احسن، بات سمجھنا، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، جزاءً احسن ما کانوا یعملون، جو عمل وہ کرتے تھے اس عمل سے بدلہ احسن۔ بعض نکالتے ہیں لیجزیہم اللہ ثواباً احسن، تو احسن عمل کی صفت نہیں، احسن صفت کس کی ہے؟ جزا کی، ثواب کی۔ وہ جو ثواب رب کی طرف سے ملے گا، جزا رب کی طرف سے ملے گی، وہ ان کے عمل سے احسن ہو۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کو ترغیب دی گئی ہے کہ میرے حسن کی طرف نہ جاؤ، احسن کی طرف جاؤ۔ ربط اوپر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے ملامت کیا، آگے پھر ایک ایسا موقع پیش آیا کہ آپ نے ایک لشکر بھیجنا چاہا، نام متعین نہیں کیے کہ فلاں فلاں جائے، فرمایا فلاں محاذ پر جانا ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ چونکہ وہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو خوب کوسا گیا تھا، وہ سارے تقریباً چلے گئے۔ آپ نے مسجد میں دیکھا تو کچھ بوڑھے ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ تم سارے جو چلے گئے ہو تو آپ پڑھائیں گے کن کو، دین کن کو سکھلائیں گے، دین آپ سے سیکھے گا کون؟ تو سب کو نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ بعض کو جانا چاہیے تھا، تاکہ بعض یہاں دین سیکھتے، جب وہ واپس آتے تو ان کو دین سکھاتے۔ فرمایا وما کان المؤمنون، مومنوں کو حق نہ تھا تاکہ کوچ کرتے سب کے سب، بس کیوں نہ ہوا کہ ہر خاندان سے ایک طائفہ،
امام بخاری رحم اللہ تعالی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ طائفہ رجل فما فوقها ایک پر بھی بولا جاتا ہے طائفہ کا. اور تفسیر در منصور میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے الطائفہ رجل ایک آدمی سے لے کر کے بے شمار تک کا طائفہ بولا جاتا. تو مطلب ہر خاندان سے کچھ چلے جاتے تاکہ یہ جو جہاں رہتے لے یتفقہوا فی الدین دین کی فقاہت اور سمجھ حاصل کرتے دین کی فقاہت حاصل کرتے اور تاکہ ڈراتے قوم کو جب وہ جہاد سے واپس آتے. اب اس سے معلوم ہوا کہ دین میں تفقہ پیدا کرنا بھی مطلوب ہے. فقاہت فی الدین بڑی ہے. اسی لیے قرآن میں کریم میں کہیں آتا ہے کہ لا یفقہون قلیلا سمجھ آئے فقاہت بڑی ہے. تو یہ دین سیکھتے اور اپنی قوم کو سکھلاتے لعلہم یحذرون تاکہ وہ رب کی مخالفت سے یا رب کے عذاب سے بچیں. اے لوگوں جو ایمان لائے لڑو ان لوگوں سے جو یلونکم جو تمہارے ساتھ ملتے قریب ہیں کافر اور چاہیے کہ پائیں تمہارے اندر سختی اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ. اور جس وقت اتاری جاتی ہے کوئی صورت فصل منافقین میں وہ ہیں جو کہتے ہیں ایوکم تم میں سے کس کا زیادہ کیا اس صورت نے ایمان. بس بہرحال وہ جو ایمان لائے بس یہ صورت ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے. اور بہرحال وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے بس زیادہ کرتی ہے وہ صورت ان کی گندگی کو ان کی پہلی گندگی کی طرف اور مرتے ہیں وہ ہم کافر. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال ایک دفعہ یا 2 دفعہ پھر وہ توبہ نہیں کرتی اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتی ہے. اور جس وقت اتاری جاتی ہے کوئی صورت دیکھتے ہیں بعض کو کہ کیا کوئی دیکھ رہا ہے تمہیں پھر کھسک جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھیر دیے دل ان کے اس لیے کہ وہ قوم لا یفقہون فقاہت نہیں رکھتی سمجھ سے مار. البتہ تاکید سے آ چکا تمہارے پاس رسول تمہارے ہی نفوس سے شاق ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا حریف ہے تم پر مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان. بس اگر وہ اعراض کریں بس تو کہہ دے حسبی اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا ہو علیہ توکلت رب العرش رب. اوپر جہاد کا ذکر تھا. اب آگے جہاد کی ترتیب بتلاتے ہیں کہ ترتیب کیا ہے. فرماتے ہیں ترتیب یہ ہے کہ پہلے جو قریب کافر ہیں نا ان کا صفایا کرو جو تمہارے قریب ہیں ان کا صفایا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم دور چلے جاؤ اور یہ قریب کے کفار تمہارے لیے کوئی الجھن پیدا کرے. فرمایا قاتل الذین یلونکم ولا یلی کا معنی قریب جو قریب کافر ان سے لڑو. اور لڑو کیسے ایسے لڑو کہ تمہارے اندر سختی پائیں. سختی پائیں گے تو مروب ہوں گے. نرمی کا ہاتھ نہ ڈالنا خوب ہاتھ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. پھر منافقین کی طرف فرمائے یہ منافق جو ہیں جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو منافق استضاء کے طور پر کہتے ہیں ایو اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو ان کی گندگی بڑھتی ہے پہلی گندگی کی. یاد ہوگا 6 پارے میں نے شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحم اللہ تعالیٰ کا ایک شعر سنایا تھا گلستان کا. یاد ہوگا کیا تھا؟ ہاں 12 کے در لطافت تبش خلاف نیس در باغ لالا روی دو در شور بوم. کہ بارش جو ہوتی ہے تو اس کے قطرات تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. اچھی زمین پر برسے تو اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ردی زمین پر پیدا ہو تو ناکارہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہاں پنجابی میں بعض چیزیں پیدا ہوتی ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں پد پیڑے.
بعض علاقوں میں جو کہتے ہیں کتے موتر، اب ہاں بات پیڑ وہ بری بری چیزوں کو نام بھی برے وہ رش و لیلا رش سے اور مرتے ہیں وہ ہم کا۔ فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ان کو ایک دفعہ 2 دفعہ فتنے میں ڈالا جاتا ہے، کبھی زلزل آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی کاشالی آتی ہے، کبھی کوئی بیماری آتی ہے، یہ جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے، یہ تکالیف اس لیے آتی ہے کہ انسان ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفس ما کم تر از فرعون نیست، نفس ما کم تر از فرعون نیست لیک اورا ہون مارا ہون نیست، یہ نفس ہمارا بھی فرعون سے کم تو ہے نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی فوجیں تھیں، ہمارے پاس فوجیں نہیں، فوجیں ہوتی تو نفس ہمارا ان سے بھی بڑا ہوتا۔ یہ تکالیف انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آتی، پر میں ان کو کوئی نصیحت نہیں حاصل ہوتی، نہ توبہ کرتی۔ جب کوئی صورت اترتی ہے تو یہ منافق ایک دوسرے کو دیکھتے کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تاکہ ہم جلدی سے کھسک جائیں۔ حل یراکم من احد، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کھسک جاتے، ان میں سکت نہیں ہوتی اس مجلس میں بیٹھنے۔ اللہ نے بھی ان کے دل پھیر دیے، بأنہم قوم لا یعقلون۔ آگے رب تعالیٰ اپنے احسان بتلاتے ہیں، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے بڑی شخصیت تم میں دی، بہت بڑی شخصیت۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت مخلوقہ، قرآن پاک جیسی نعمت غیر مخلوقہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان کی قدر کرنی ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبر بھیجا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، ان پر شاق گزرتی ہے، ما عنتم، صاحب کشاف کہتے ہیں کہ ما مصدری ہے، رہنا تو کم تمہارا مشقت میں پڑ جانا، یہ ان پر شاق ہے۔ وکیلا، یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی کہ ما موصولہ ہے اور عائد الی الموصول محذوف ہے، ما عنتم فیہ، جس مشقت میں تم مبتلا ہوئے ہو وہ آپ کو سخت ناگوار گزر۔ حریص علیکم، بڑے حریص، یعنی حریص اس پر ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں، گناہوں سے بچیں، مومنین کے ساتھ شفقت کرنے والے مہربان۔ ایک ہوتی ہے اشتراک حقیقت، ایک ہوتی ہے اشتراک لفظی یا اسمی۔ لفظی اور اسمی اشتراک یہ ہے کہ لفظ بولے جائیں، حقیقت اپنی اپنی جگہ۔ جیسے روح کا لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، رحیم بھی رب تعالیٰ کی صفت ہے، اس مقام پر آپ کی صفت بیان کی روح رہی۔ تو اب یہ معنی تو نہیں ہے معاذ اللہ کے جس معنی میں اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، جس معنی میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس معنی میں آپ رؤوف اور رحیم۔ حفیظ اور علیم اللہ کی صفت ہے، اور آگے آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا انی حفیظ علیم۔ تو اب یہ معنی تو نہیں ہوں گے کہ جس معنی میں رب حفیظ اور علیم ہے اسی میں یوسف علیہ السلام نے حاشا وکلا کسی کے تصور میں نہیں۔ سمیع اور بصیر رب کی صفت ہے، اور سورہ دہر میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ اب کوئی نادان یہ کہتی جس معنی میں رب سمیع ہے بصیر ہے اسی معنی میں انسان بھی گو کافر کیوں نہ سمیع بصیر ہے، بڑی نادانی ہو۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی فرق مراتب کا۔ یہ دیکھیے لفظ میاں، میاں کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، اس میں یہ بھی کہتے ہیں میاں بیوی، میاں بیوی بھی کہتے ہیں۔ اچھا،
اور اس میں مسجد کے ملا کو بھی میاں جی کہتے ہیں، بوڑھوں کو بھی میاں جی کہتے ہیں، طوطے کو بھی میاں مٹھو کہتے ہیں۔ ہاں، تو کیا آپ سب کو ایک ہی معنی میں رکھیں گے کہ جس معنی میں میاں بیوی ہے یا میاں جی ہیں، سمجھ آئی؟ یا وہ بڑی عمر والے کو میاں جی کہتے ہیں، دادے نانے کو، اور طوطا بھی اسی معنی میں میاں مٹھو میں وہ میاں اسی معنی میں ہوگا۔ ایک لاٹھی کے سب کو ہانکنا نادانی۔ فرمایا اگر اعراض کریں تو کہہ دے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و رب العرش العظیم۔ ابو داؤد شریف میں روایت کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا 7 دفعہ دن میں، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی فرمائے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ آیتیں کتاب کی جو حکمت والی ہے، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب اس میں کہ ہم نے بھیجے ایک شخص کی طرف ان میں سے یہ کہ ڈراتو لوگوں کو اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو جل جلالہ رب تمہارا، پس اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اسی کی طرف ہے تمہارا رجوع کرنا سب کا، وعد اللہ کا حقاً، بے شک اسی نے کوئی ابتدان مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے، کیوں؟ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے انصاف کے مطابق، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پانی ہوگا گرم اور عذاب ہوگا علیم بسبب اس کے جو انکار کرتے ہیں۔ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو نور اور مقدر کی اس چاند کے لیے منظریں تاکہ تم جانو گن کی سالوں کی اور حساب نہیں پیدا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر حق کے ساتھ تفصیل سے بیان کر کے آیات اس قوم کے لیے جو جانتی۔ بے شک پیدا اختلاف میں رات اور دن کے بدلنے میں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان میں اور زمین میں، ان میں نشانی اس قوم کے لیے جو ڈرتی۔ بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر اور مطمئن اس پر، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں ان کے لیے ماواہم النار ٹھکانے دو بسبب اس کے جو کماتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے رہنمائی کرتے ان کی رب ان کا ان کی ایمان کی وجہ سے، یا ہدایت دیتے ان کو رب ان کا ان کی ایمان کی بدولت، جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، ایسے باغات میں جو خوشی کے نعمت کی، ان کی پکار وہاں ہوگی سبحانک اللہم، اور تحیہ ان کا ہوگا سلام کے لفظ سے، اور آخری پکار اور آواز ان کی ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب پہلی سورت کے آخر میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک چیز تھی قرآن، وہ یہ اذا ما انذر سورۃ نذر بعضها۔ دوسری چیز رسول کا ذکر تھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ تیسری رب تعالیٰ کی توحید، لا الہ الا ہو۔ اسی ترتیب سے آگے 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر ہے، پھر نبی کا رسالت کا ذکر ہے، پھر آگے توحید کا ذکر ہے۔ نام اس کا یونس ابن متیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، وہ بقدر ضرورت واقعہ آج ہی انشاءاللہ العزیز آ جائے۔ کہاں ہوگا؟ گاڑی آپ کو لے جائے گی۔ اچھا، کتنے بجے گاڑی رہتی؟
جنازہ کے ٹائم پر 5 بجے اثر کے بعد 4 بجے جب رکھڑا کس وقت پہنچ رہی ہے؟ آج صبح 4 بجے. تو آپ نے یہ سمجھ لی بات کہ قرآن کا ذکر تھا، رسالت کا ذکر تھا، توحید کا ذکر تھا. نام اس کا سورہ یونس ابن متی علیہ السلام پیغمبر تھے، بقدر ضرورت بات آ گئی. الف لام را کے متعلق میں 5 باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی. ایک بیان کرتا ہوں. الف سے اللہ جل جلالہ، لام سے لطیف، رعا سے رؤوف، رحمان رحیم، کوئی بھی. یہ آیتیں کتاب کی جو حکمت والی. حکمت کے معنی دانائی کے بھی. قرآن سے بڑی دانائی اور کیا ہو. حکیم کے معنی محکم کے بھی، بڑے اٹل ہیں، ایسے کہ اس کو کوئی لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. آگے رسالت. کیا لوگوں کے لیے تعجب اس بات میں کہ ہم نے ایک شخص کی طرف ان میں سے وہی بھیجی، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہم نے کہا کہ ڈرا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے اور مومنوں کو خوشخبری دے. ان لہم قدم صدق عند ربہم. اس قدم صدق کی 3 تفسیریں میں عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں. پہلی تفسیر بخاری کتاب و تفسیر میں زید ابن اسلم رحمہم اللہ تعالی تابعی سے منقول کہ قدم صدق سے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. دوسری تفسیر سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ بزرگ کرتے ہیں قدم صدق، قدمہ کے معنی وہ نیکیاں جو انہوں نے پہلے کی اور ہیں وہ سچی، تو بے شک جو ایمان لائے ان کے لیے آگے بھیجی ہوئی نیکیاں ہیں سچی. تو قدمہ صدق کے معنی ما سلفہ، جو پہلے نیکیاں کر چکے ہیں وہ نیکیاں ان کے لیے ہوں گی، ضائع نہیں. تیسری تفسیر یہ کرتے ہیں کبیر وغیرہ میں کہ قدم صدق ان کے معنی یہ ہیں کہ ان کے قدم وہاں میدان محشر میں ٹکے ہوئے ہوں گے اور اس سلسلے میں وہ لڑکھڑائیں گے. سچا آدمی جو ہوتا ہے نا پاؤں پر کھڑا رہتا ہے اور دوسرے بیچارے کے پاؤں کھانتے رہتے ہیں. سچائی کے قدم ان کو وہاں حاصل. تو کافروں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر جادوگر تھے. قرآن پاک کا اثر مانتے، انکار نہیں کر سکتے، لیکن ظالم بجائے اس کے کہ قرآن کے اثر کو یہ حق کا اثر کہتے کہتے جادو ہے. وہ شق قمر کا معجزہ بھی نظر آیا اور بھی معجزات آئے، یہ نہیں کہتے تھے ہے نہیں، لیکن ظالم کہتے تھے سحر مبین، اور آپ کو کہتے تھے ساحر مبین. آگے توحید کا مسئلہ تھا. رب تمہارا وہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو 6 دنوں کے وقفے میں پیدا کیا، عرش پر مستوی ہوا. وہ پہلے باتیں دونوں گزر چکی. تدبیر کرتا ہے کام کی وہی، مدبر وہی. یہ قرآن کا بنیادی عقیدہ. عام لوگوں پر تو کوئی افسوس نہیں، لیکن بریلیوں کا جو امام ہے جس کو اماموں سے بھی انہوں نے بڑھ کر کے بتایا اور بتلاتے ہیں، احمد رضا خان، اس کی کتاب ہے ہدایت بخش. اس میں لکھتا ہے کہ ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے.
کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، سارے نظام کو چلانے والے کو، احد سے احمد کو اور احمد سے تجھ کو سب کن اور مکن حاصل ہے یا ہوش۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات خدائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الاٹ کر دیے، اور آپ نے وہ تمام اختیارات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ کو الاٹ کر دیے۔ پھر الامن والعلا اس کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے کہ سورج طلوع نہیں کرتا جب تک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ کو سلام نہ کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت کی پیدائش ہوتی ہے 494 میں اور وفات ہوتی ہے 561۔ سوال یہ ہے کہ 494 ہجری سے پہلے سورج کس کو سلوٹ مارتا تھا، کیسے طلوع کرتا تھا؟ مجھے تو حیرانگی ان علماء پر کہ وہ علماء بھی ان کی باتوں کی غلط تعویلیں کرتے۔ عوام کی تو ہم تکفیر تب کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھا دیں۔ عوام کی تکفیر مسئلہ سمجھائے بغیر ہم نہیں، گناہگار تو سمجھتے لیکن مسئلہ سمجھائے بغیر تکفیر نہیں کرتے۔ ان کے علماء اور مولویوں کے کفر میں رتی برابر شک نہیں کرتے۔ بھائی یہ اگر اسلام ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی کفر اور شرک کس چیز کرنا۔ مدبر امر صرف پروردگار، ما من شفیع، کوئی شفیع نہیں مگر اللہ کے اذن سے۔ جہاں قہری اور جبری شفاعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ یہ اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ پھر آگے قیامت کا بھی ذکر کر دیا، الہ مرجعکم جمیعا، رب کا سچا بات ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مخلوق کے ابتدان پیدا بھی وہ کرتے ہیں، لوٹائے گا۔ کیوں لوٹائے گا؟ لیجزیہ، اس اعادہ کا اس کی علت ہے۔ دیکھیے دنیا میں ایسے نیک بھی ہوئے ہیں، ان کو نیکی کا پورا صلہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کا صلہ نہیں۔ 2 مہینے تو چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اب اگر قیامت نہ آئے تو معاذ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت تو اندھیر نگری، وفادار کو کوئی اس کی وفاداری کا صلہ نہیں۔ اور ایسے مجرم بھی دنیا میں ہیں کہ ان کو جرم کی پوری سزا دنیا میں نہیں۔ اب اگر قیامت نہ آئے تو معاذ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت عدل والی تو نہیں۔ کیوں قیامت آئے گی، کیوں اعادہ ہوگا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اور کیوں؟ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، گرم پانی، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور قمر کو نور بنایا۔ یہ ضیاء کیا ہے؟ تفسیر کبیر وغیرہ میں 2 تفسیریں مشہور لکھی۔ رازی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ضیاء یہ ذوء کی جمع ہے، ذوء، جیسے حوض کی جمع حیاض، صوتن کی جمع سیاتن، اسی طرح ذوء کی جمع کیا۔ تو یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ بہت زیادہ روشنی ہے، وہ کئی روشنیوں کا بنا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ضیاء یا مصدر ہے، ذوء ہو تو پھر تو وصف سے گویا کہ اسم ہے، روشنی، اور ضیاء مصدر ہے تو پھر سوال ہوگا کہ وہ اس مصدر کا ذات پر حمل کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں والذی جعل الشمس ذات ضیاء، سورج کو روشنی والا اور چاند کو نور بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقدر کر رکھی، 28 منزلیں ہیں کہتے ہیں، یہ جلالین تک میں آپ کو ملے گا۔ اگر 29 کا ہوتا ہے تو 1 رات غائب ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے تو 2 راتیں غائب ہوتا ہے۔ تو یہ منزلیں کیوں اس کی مقرر تھیں؟
تاکہ سالوں کی گنتی تم جانو اور حساب تھا، کیونکہ سورج کے ساتھ حساب کا جاننا تو بڑی باریکی ہے. چاند بدلے گا، تغیر ہوگا، ہر کہہ میں اس کو سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی اس کو مگر حق کے ساتھ تفصیل سے بیان کرتے آیات کو لقوم جانو. فرمایا بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور جو اللہ نے آسمانوں زمینوں میں پیدا کیے چیزیں ان میں آیات لقوم جانو. فرمایا جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر وہ مطمئن ہوگی اور راضی ہوگے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہ تمام انا کا اسم ہے. الذین لا یرجون ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها. تو وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، خبر ہے ان اولئک مأواہم النار، یہ خبر ہے ان کا ٹھکانہ نہ ہے. کیوں؟ ان کی کمائی کا نتیجہ بما کانوا یکسبون. بخلاف اس کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں، ہدایت دیتا ہے ان کی ایمان کی برکت. فرمایا جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں جنات النعیم، اور ان کی وہاں پکار جو ہوگی کہیں گے سبحانک اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک. اور تحیہ ان کا سلام کے لفظ سے. تحیہ کے معنی کرتے ہیں صاحب جمل وغیرہ. التحیۃ الدعاء بالحیات، اللہ تجھے زندہ رکھے، حیاک اللہ ہو. اب اس حیاک اللہ کے تعبیریں مختلف. کوئی کہتا ہے، کوئی کہے گا زندہ باد، کوئی کہے گا خوش آمدید، کوئی کہے گا ہر کلا راشا، کوئی کہتا ہے جی آیا نو، کوئی کہے گا ویلکم. ہاں جی ویلکم ہے، ویلکم تو نہیں ہے. تو خیر یہ جو سلام کرتے ہیں سب کا مفہوم یہ ہے، جی آیا نو، خوش آمدید، ہر کلا راشا، ہاں یہ سب اسی کی. تو یہ دعا بالحیات. اور آخری بات ان کی ہوگی الحمدللہ رب العالمین. ولو یعجل اللہ للناس، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے شر کو، جیسے کہ وہ جلدی سے مانگتے ہیں خیر کو، البتہ طے کی جائے ان کی طرف ان کی اجل، پر چھوڑتے ہم ان کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ان کی سرکشی میں سرگردان پھرتے ہیں. اور جس وقت پہنچتے انسان کو ضرر، پکارتے ہمیں اپنے پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، پر جس وقت ہم دور کرتے اس سے اس کا ضرر چلتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا نہیں کسی ضرر کے لیے جو اسے پہنچا تھا. اسی طرح مزین کیا گیا مسرفین کے لیے جو عمل وہ کرتے ہیں. اور البتہ تحقیق سے ہم نے ہلاک کی جماعتیں تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، اور نہ تھے وہ لوگ تاکہ مان لیتے ایمان لاتے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں قوم کو جو مجرم. پھر ہم نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے. اور جس وقت ان پر پڑی جاتی آیتیں ہماری صاف صاف، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ایتے لا قرآن اس کے علاوہ، یا اس کو بدل دے. تو کہہ دے ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے حق کہ بدلو اس کو میں تلقائے جانب نفسی، اپنے نفس کی طرف سے جانا نہیں، میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. بے شک میں خوف کرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی. کس چیز کا خوف کرتا ہوں؟ اخاف و عذاب یوم عظیم، بڑے دن کی عذاب. تو کہہ دے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ تلاوت کرتا میں اس قرآن کو تم پر، اور نہ وہ بتاتا تم اس کو، بس تحقیق سے میں ٹھہر چکا ہوں تم میں عمر اس سے پہلے، کیا پن تم نہیں عقل رکھتے؟ بس کون زیادہ ظالم اس سے جس نے افترا باندھ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا یا اس کی آیات کی تکذیب کی. بے شک شان یہ ہے کہ نہیں فلاح پاتے مجھے، اور یہ عبادت کرتے اللہ کے برے اس مخلوق کی نہ ان کو ضرر دے سکے نہ ان کو نفع دے سکے. اور کہتے ہاں اولئک شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ. تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے اس مخلوق کی کہ نہیں جانتی وہ آسمانوں میں اور زمین میں، پاک اللہ کی ذات اور بلند اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں.
اور نہیں تھے لوگ مگر گروہ ایک ہی، بس انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تیرے رب کی طرف سے تو البتہ طے کر دیا جاتا معاملوں میں ان چیزوں میں جن میں اختلاف کرتے اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر نشانی رب کی طرف سے، تو کہہ دے انما الغیب للہ، پختہ بات ہے غیب اللہ ہی کے لیے، بس انتظار کرو تم، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں۔ تفسیر بیان القرآن سبق الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ اوپر لفظ سے کہ ان کافروں کے لیے ہوگا مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ ہو گیا دوزخ۔ تو کہتے تھے اچھا جی وہ جو دوزخ ہمارے لیے بنا رکھی ہے وہ لے آئیں نہ، کب لائیں؟ کیوں نہیں لائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ جلدی کرے لوگوں کے لیے شر کو، استجالہم نزع خافض ہے کا استجالہم، جیسے وہ جلدی سے مانگتے ہیں خیر کو، اگر وہ شر لائے تو لقضی الیہم اجلہم، پھر تو ان کی زندگی ختم ہے۔ یہ استجاع کرتے ہیں لاؤ کیوں؟ ایک ہندو شاعر ہے بے ایمان، وہ کہتا ہے ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہو، ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہو۔ اور بے ایمان اتنی بات تھوڑی ہے کہ شیخ کو جنت ملے اور تجھے دوزخ میں ڈالا جائے۔ تو استدعا کرنے والے کہتے تھے بس اتنی بات ہے کہ جس کے لیے محشر بپا ہو، فرمایا اگر آپ جلدی کریں تو پھر تو ان کی عمر ختم ہو جائے۔ چھوڑتے ہم ان کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اپنی سرکشی میں سرگرم۔ فیضا مسل انسان، انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا، فیضا مسل انسان الکافرا، کافر انسان مشرک انسان کو جب ضرر پہنچے تو پھر وہ ہمیں پکارے، پہلو کے بل بیٹھے ہوئے کھڑے، جب ہم تکلیف دور کرتے ہیں ایسا چلتا پھرتے گویا اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ایسا طوطا چشم ہوتا ہے کہ پھر رب کی طرف اس کا رجوع ہی نہیں ہوتا۔ کذالک زجنا اے کما زجنا لہؤلاء، اسی مشرکین کے لیے مزین کیا گیا جو عمل اوپر، مزین کرنے والا کون ہے؟ تو خلق کے درجے میں تو رب ہے، زینا لہم اعمالہم، اور کسب اور تزیین سبب کے لحاظ سے شیطان ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، دونوں باتیں قرآن میں مذکور ہیں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے شر کو مانگنے والوں پھرے لیجیے، ہم نے تم سے پہلے جماعتیں ہلاک کی، پہلے ہلاکتیں ہو چکی، واقعات تم اجمالاً تفصیلاً جانتے، ان کے پاس بھی رسول آئے واضح دلائل لے کر اور ان لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا، تو اسی طرح فرمایا ہم مجرموں کو سزا دیتے، ان کو ہلاک کیا، تم عذاب مانگنے کی شے نہیں اٹھوائے گی، پھر ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا تاکہ ہم ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیا کریں۔ رب اوپر قرآن کا ذکر بھی تھا، اب آگے قرآن ہی کے متعلق ارشاد ہے، ذالک، یہ ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کتاب ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، اب اس کتاب حکیم کے متعلق ارشاد کہ جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان پر تو کافر کہتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، قرآن لا اس کے لا، یا اس میں ترمیم کرو۔ اب وہ کیا ترمیم چاہتے تھے؟ پہلی ترمیم تو یہ چاہتے تھے کہ اس میں ہمارے الہوں کی مذمت نکال، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اور کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب۔ وجاز پہلی شے تو یہ، دوسری چیز یہ کہ قیامت کا ذکر نکلا،
ایذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید، اور 7ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، کہنے لگے وما نحن بمبعوثین، ہم نہیں اٹھائے گے۔ آگے آئے گا ہیہاتا لما توعدون، بہت بعید بات ہے، بہت بعید بات ہے جس کا وعدہ تم سے کیا ہے۔ تو یہ مثلا میں کہتا ہوں انہی 2 چیزوں پر موقوف نہیں، وہ جو ان کی مرضی کے خلاف تھی نا آیتیں، ان کو تو کم تبدیل۔ اچھا تو کہہ دے ما یکون لی، مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے من تلقاء نفسی، من جانب نفسی، میں اپنے نفس کی طرف سے بدلوں میں بدل نہیں سکتا۔ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے۔ اگر بالفرض میں نے نافرمانی کی رب کی تو مجھے خوف عذاب یوم عظیم۔ اگر رب چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ تلاوت کرتا، نہ وہ مجھے نبی بناتا، نہ قرآن اتارتا، نہ میں تمہیں سناتا۔ اگر چاہتا تو ایسا کر سکتا ہے، نہیں۔ ولا ادراکم بھی، یہ ادرا جو ہے یہ اکرما کے وزن پر یہ ماضی ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ تلوتوں کی طرح اس کو مضارع متکلم کا صیغہ نہ سمجھیں۔ ادرا یدری ادرا، پہلے تو کہ تلوتو متکلم کا صیغہ ہے، یہ ادرا ماضی غائب کا صیغہ ہے۔ ادرا یدری ادرا، تو نہ میں یہ پڑھتا اور نہ رب و تمہیں قرآن بتاتا۔ دیکھتے نہیں میں تم میں عمر رہ چکا ہوں، 40 سال تم میں گزارے ہیں، کوئی چیز تم نے مجھ سے کوئی ایسی چیز سنی؟ تم مجھے صادق دین صدوق کہتے ہو، امین کہتے ہو۔ افلا تعقلون، تم یہ عقل نہیں رکھتی؟ پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس طرح باندھے اللہ پر جھوٹ کا، جو اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ دونوں تفسیریں باحوالہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ بے شک مفلحین کو، مجرمین کو گویا کہ فرانی نصیب ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشرکین کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ ہمارا خالق مالک کوئی اور ہے، وہ ابھی انشاءاللہ آج ہی سبق میں آ جائے۔ رازق، خالق، مالک سب رب کو مانتے، اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے خالق ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں خدا کے قریب کرتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اب ان کو سفارشی ماننے میں چند باتیں یقینی۔ جس کو سفارشی مانا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو حاضر ناظر مانا، اس کے لیے علم ثابت کیا، اس کے لیے تصرف الامور ثابت کیا کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، اور یہی کفر کے ستون ہے۔ فتاوی بزازیہ، البحر الرائق، مجموعہ فتاوی عبد الحی وغیرہ میں موجود ہے، اور گلدستے میں ہم نے حوالے دے دیے ہیں کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو شخص یہ کہے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر ہیں، ہمارے حالات جانتی ہیں، وہ کہا۔ اور یہ خیال کرنا کہ متصرف الامور ہیں وَيَتَقَادُ بِذَلِكَ كُفْرٌ، تو یہ مافوق اسباب جو سفارش ہے یہ اس لیے کفر ہے کہ اس میں حاضر ناظر کا عقیدہ، علم غیب کا عقیدہ، یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور یہ اچھا، یہ عبادت کرتے اللہ کے برے اس مخلوق کی کہ نہ ان کو ضرر دے سکتی ہے نہ نفع دے سکتی، اور کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو کہہ دے کیا اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو اس مخلوق کی کہ رب نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ اگر رب کا کوئی شریک ہوتا تو رب کے علم میں ہوتا، تو رب کے علم میں تو نہیں۔ تو یعلمو کی ضمیر
راج بسوئے اللہ جل جلالہ۔ اگر کوئی شریک اس کا ہوتا تو اس کے علم میں ہوتا، تو رب تو نہیں جانتا آسمانوں میں اپنا شریک نہ زمین میں، تو ہے ہی سبحانہ و تعالی۔ دوسری تفسیر البحر المحیط، روح المعانی کبیر وغیرہ میں کہ یعلموں کی ضمیر راج بسوئے ماں، مانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم خبر دیتے ہو اس مخلوق کی کہ وہ مخلوق نہیں جانتی آسمانوں زمینوں میں۔ رب کا کوئی شریک ہوتا نفس الامر میں تو اس کو آسمانوں کا علم زمینوں کا علم ہوتا، تو اس مخلوق کو تو نہ آسمانوں کا علم نہ زمین کا علم، تو وہ کیسے خدا بن گیا؟ لا علم خدا بن گیا، جاہل خدا بن گیا، یہ کیا کہا میں نے؟ لا یعلم کی ضمیر راجی وہ اللہ پاک ہے۔ اس طرح ہمارا یہ ہوگا کہ کیونکہ یہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ پاک اس چیز کی کہ رب نہیں جانتا اس کو آسمانوں میں زمینوں میں، اللہ کو خبر دیتے اس چیز کی کہ لا یعلم اللہ ہو، اللہ نہیں جانتا۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو رب کے علم میں ہوتا، اس کے علم میں تو نہیں۔ دوسری تو یہ ہے کہ لا یعلم کی ضمیر جو نماز کی طرف آ رہی ہے، تو معنی یہ ہے کہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ پاک کو بما اس چیز کے ساتھ لا یعلم کی ضمیر مخلوق نہیں جانتی، یعنی اس مخلوق کو تم اس مخلوق کی خبر دیتے ہو رب کو کہ وہ تیرے شریک ہیں جن کو نہ آسمانوں کا علم نہ زمین کا علم، وہ رب کے شریک بنے سبحانہ و تعالی۔ یہاں ایک بات اور بھی سنا، مناسک حج کی سب کتابوں میں فتح القدیر میں ہے، شامی میں ہے، در مختار میں ہے، حتیٰ کہ نور الایضاح تک میں موجود۔ اگر کوئی شخص وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جائے تو صلاۃ و سلام کے بعد ان تمام کتابوں میں تصریح ہے، حضرت گنگوئی رحم اللہ تعالی نے زبدۃ المناسک میں، اسی طرح ارشاد و ساری میں مولا علی قاری نے، مناسک حج کی تمام کتابوں میں، فتح القدیر میں، عنایہ میں، اور اسی طرح رسائل الارکان میں، تحتاوی میں، نور الایضاح میں موجود کہ آپ سے یہ درخواست کرے کہ حضرت شفاعتن شفاعتن شفاعتن، آپ حضرت میرے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، آپ کی ملت پر ہم ہی قائم رہیں۔ ان تمام کتابوں میں موجود۔ مولانا محمد حسین شاہ صاحب میلوی ہمارے رفیق، ان کا تو جواب ہی بڑا نرالا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان معتبر اور مستند کتابوں میں جو یہ مسئلہ استشفاء کا لکھا ہے یہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے۔ معتبر بھی کہتے ہیں مستند بھی، کہ ان معتبر اور مستند کتابوں میں جو یہ استشفاء کا مسئلہ لکھا ہے یہ باغی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دینی کتابوں پر تو کوئی اعتبار نہ، کہ نور الایضاح میں بھی گھس کے، اور نور الایضاح کے اوپر تجلیس تک میں گھس کے، فتح القدیر میں گھس کے، عنایہ میں گھس کے، تحتاوی میں گھس کے، عالمگیری میں گھس کے، تمام کتابوں میں گھس کے، تو پھر تو خیر ہی ہے کتابوں، یہ تو کوئی شے نہیں۔ بعض دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ استشفاء کا مسئلہ جو ہے یہ قرآن کے خلاف، اور یہ آیت پیش کرتی ہے۔ گزارش یہ ہے
کہ فقہائے کرام کے طبقے سے زیادہ محتاط طبقہ دین میں کوئی نہیں۔ اگر یہ اس مد میں داخل ہوتی اس شفاعت میں جو کفر ہے، یہ کبھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو شفاعت ہے مافوق الاسباب ہے، جس میں حاضر ناز دور دراز سے کریں تو پھر تو کوئی کفر میں شک نہیں۔ عند القبر ہو تو آپ کے سما میں تو کسی کے اختلاف ہی نہیں۔ عام اموات کے بارے میں اپنی بات آئے گی، اپنے مقام پر اختلاف، لیکن کفر پھر بھی کسی جانب میں کفر نہیں۔ اگر یہ اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ قبر کے قریب سے استشفاء کفر ہے تو یہ تمام فقہا بما حضرت گنگوئی کے سب کا کوئی نہ رہا، سب کہتے جائیں۔ حوالے ہم نے تشکیل و صدور میں دے دیے۔ تو بھائی قرآن حق ہے، قرآن کو سمجھنے کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ تمام حنفی، شافعی، مالکی تمام کی کتابوں میں مناسک حج میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور میں اس بات میں کچھ متردد تھا کہ نجدی لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ ذرا متشدد ہیں، تو وہ شاید اس میں قیل قال کرتے ہوں۔ ان کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور ہم نے حوالے وہاں، اس مسئلے میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اس کو اس پر چسپان کرنا اور کفر قرار دینا مطلب یہ ہے کہ سارے فقہا کافر ہے، سب ملت کافر۔ تو شاہ صاحب کا تو جواب بھی عجیب ہے کہ یہ مستند اور معتبر کتابوں میں جو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ باغیوں کی کارروائی ہے۔ تو ان کتابوں میں باغی گھس کے تو پھر خدا کی پناہ، پھر تو کوئی کتاب ہماری باغیوں سے نہیں بچی۔ اچھا، وما كان الناس الا امة واحدة، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی گروہ، بس اختلاف کیا۔ اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی بے تاخیر العذاب عنہم کہ ان کا عذاب اپنے وقت پر آئے گا، لقضی بینہم فیما فیہ، کہتے تھے آپ جو یہ عذاب کی دھمکی دیتے ہیں تو یہ بتائیں آئے گا کب؟ فرمایا اور اس پیغمبر پر نشانی کیوں نہیں اترتی جو ہم کہتے ہیں صفات ہونا بنے، مروات ہونا بنے، یہ ہو وہ ہو، تو کہتے ہیں لولا انزل علی آیۃ من ربک، تو کہہ دے انما الغیب للہ، غیب اللہ کے، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے میں، مجھے کیا معلوم ہے کب آئے گا، غیب چلو مجھے۔ اور جس وقت ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمت، ضرر کے بعد انہیں پہنچا، اچانک ان کے لیے مکر ہوتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، تو کہہ دے اللہ اسرع مکرا، اللہ جلدی تدبیر کرنے والا، بے شک ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو تدبیریں تم کرتی، وہ ذات ہے جو چلاتی ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں اور چلتی ان کو لے کر ایسی ہوا میں طیبہ جو خوشگوار ہوتی ہے اور خوش ہوتے ہیں اس پر، آتی ہے ان پر ہوا آصف تند اور تیز، اور آتی ان پر موج ہر جگہ سے، اور یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک وہ جو ہے ان کو احاطہ کر لیا گیا، پکار کے اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے اسی کے لیے بھی، لینن جیتنا، البتہ اگر تو نے ہمیں نجات کی اس مصیبت سے، البتہ ضرور ہو جائیں گے ہم شکر گزار ہوں گے۔ اور جس وقت اب ان کو نجات دیتا ہے تو اچانک وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں نہا، اے لوگوں پختہ بات ہے تمہاری سرکشی تمہارے نفوس پر پڑے گی، متاع حیات دنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ، پھر ہماری طرف ہے تمہارا لوٹنا، پھر ہم خبر دیں گے تم اس کاروائی کی جو تم کرتی ہو۔ پختہ بات ہے مثال دنیا کی زندگی کی جیسے پانی ہے جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، پس ملا اسے سبزہ زمین کا، اس چیز سے جس کو کھاتے انسان اور مویشی، حتیٰ کہ جس وقت پکڑتی ہے زمین زخرفہا، اپنی رونق کو رونق اور مزین ہوتی ہے، اور یقین کر لیتے ہیں اس کے باشندے کہ بے شک وہ قادر اس پر، آتا ہے اس زمین پر حکم ہمارا رات کو یا دن کو، پس کرتے ہم اس کو حسیدن کٹی ہوئی کھیتی، گویا کہ وہ نہ تھی کل۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتے دار سلام کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی حسنہ ہوگی اور زیادت ہوگی، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر قطر اور سیاہی اور نہ ذلت، وہ ہیں اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، بدلہ برائی کا اس جیسا، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، نہیں ہوں گے ان کے لیے اللہ کے ورے کوئی بچانے والے۔ گویا کہ اغشیت ڈھانپے گی ان کے چہرے قطع من اللیل، رات کے ٹکڑوں سے جو سیاہ، وہ لوگ اصحاب النار، وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان کو سب کو، پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اپنی جگہ پر ٹکے رہو، تم بھی اور تمہارے شرکاء۔ بس ہم ان کو الگ الگ کریں گے اور کہیں گے ان کے شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے۔ بس کافی اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، بے شک شان یہ ہے کہ ہم سے تمہاری عبادت سے البتہ تھا۔ ہنالک وہاں تملک کل نفس، آزمائے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجا، اور لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا آقا حق ہے، اور غائب ہو جائے گی ان سے وہ چیز جو افترا باندھتی۔ رب اوپر بھی شرک کا رد، آگے بھی ایسی مشرک لوگوں کی تربیت۔ فَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، کہتے ہیں کس سے مراد ہیں یہ مشرکین، ہم ان کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد جو پہنچی، تو وہ ہماری آیتوں کو ہرانے کی تدبیریں کرتے ہیں، آیتوں کو ٹالنے کی، رد کرنے۔ کہتے ہیں کر لو تم بھی تدبیریں، اللہ اسرع مکر، ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو تم مکر کرتے۔ فرمایا تم خدا کی ذات سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو؟ وہی ذات تو ہے جو تمہیں خشکی میں چلاتی، ٹانگیں کس نے دی، جانور کس نے دیے، چلنے کی سخت قوت کس نے دی، سمندر میں کون کشتیاں تمہاری چلاتا ہے؟ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتیوں میں ہوتے، وجرینا بہم، اس کو کہتے ہیں التفات، کہ پہلے کنتم مخاطب تھا، اب بہم غائب ہے، اس کو عربی میں التفات کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ان چلتی ہیں کشتیاں اچھی ہوا میں، خوش ہوتے ہیں، تند اور تیز ہوا آتی ہے، موجیں ہر طرف سے آتی ہیں، گھیر لے جاتے ہیں، اس وقت دعو اللہ مخلصین لہ، کہتے ہیں اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات دی تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ یہاں تفسیر ابن کثیر میں روایت نقل کی، اور وہ روایت نسائی میں اور کتابوں میں موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح، نامی گرامی کافر بھائی صفوان ابن امیہ، وحشی ابن حرب، اکرمہ ابن ابی جہل، عبار ابن اسود وغیرہ وغیرہ سب بھائی۔ اس وقت جدہ نہیں ہوتا، جو لوگ جاتے تھے حبشے وغیرہ کو تو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے سے آگے 30 میل ہے سمندر، جدے کی طرف سے 45 میل، تو ادھر سے جاتے تھے، وہاں چند جھونپڑیاں تھیں، وہاں کسی کے پاس ستو ہوتے، کسی کے پاس کھجوریں ہوتی، دور دور ہوتا، اور یہ جو مسافر وہاں کشتیوں کے انتظار میں رہتے تھے ان پر بیچتے، معمولی اڈا سا۔ اکرمہ بھاگ گیا، اکرمہ نے سمجھا کہ اب عرب کی سرزمین میں مجھے پناہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چٹان پر کھڑے، سفید چادر کو حرکت دی، یہ اس وقت خطرے کا الارم ہوتا، لوگ سارے جمع ہو گئے، مرد بھی عورتیں بھی، کہ کیا ہمارے متعلق فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ان کے جرائم بیان کیے کہ فلاں موقع پر تم نے مجھ پر یہ زیادتی کی، حارث ابن ابی حالہ کو شہید کیا، سمیہ کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، یاد ہے نا تم؟
گھبرا گئے کہ ہم ہی تو اپنے جرم یہ یادین کے پاس سارے نوٹ سب لکھے ہوئے، یہ سارے جرائم آپ نے بیان کیے، آخر میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے سب کو مارا، کچھ بھی نہیں کروں۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد کو دونوں مسلمان ہو گئے، وہ آپ کے قریب آئی، آپ کے قریب آئی تو کہنے لگی کہ میرے خاون اکرمہ کو بھی پناہ فرما، اس کو بھی حضرت وہ تو ویسے نہیں آئے گا علامت کے بغیر، آپ نے اپنی پگڑی علامت کے طور پر، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کے کانت اعلی راسہ امامۃ سوداء، آپ کے سر پر کالی پگڑی تھی فتح مکہ کے موقع، وہ کالی پگڑی آپ نے علامت کے طور پر۔ ام حکیم سوار ہو کر کے اپنے خاون کو لانے کے لیے اس اڈے پر تھا، اکرمہ وہاں سے کشتی ایک حبشے کی تیار تھی، حبشے کی کشتی پر سوار ہو، میل 2 میل آگے چلی تو طوفان بہت زیادہ، کسی نے کہا یا لاتو اغثنی، کسی نے کہا یا مناتو اغثنی، کسی نے کہا یا ہبلو اغثنی، کسی نے کہا یا عزا اغیثینی، جو کسی کا معبود تھا پکارا۔ ملاح جو تھے کشتی کے ملاح، انہوں نے کہا ان آلہتکم لا تغنی ہاہنا شیئا، تمہارے الہ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اکیلے رب کو۔ اکرمہ نے کہا کہ اگر یہاں ہمارے الہ کچھ نہیں کر سکتے تو باہر کیا کر سکتے، باہر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ عہد کیا کہ اگر مجھے نجات ملی میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں جا کر کے رکھوں گا، اگر ہمارے الہ